السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ ظہر اور عصر چھوٹ گئیں، مغرب کا وقت ہو گیا، کیا کیا جائے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس کی دو شکلیں ہیں۔ اگر تو آپ کو جماعت اگر کھڑی نہیں ہوئی تو آپ ظہر اور عصر پہلے پڑھ لیں، مغرب بعد میں پڑھ لیں، اور اگر جماعت کھڑی ہے تو آپ مغرب کے ساتھ شامل ہو جائیں، مغرب کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ظہر عصر جو ہے وہ بعد میں پڑھ لیں۔ رہا یہ مسئلہ جی پھر ترتیب کا کیا ہوگا؟ ترتیب قائم رکھنا ضروری ہے، لیکن یہاں ترتیب توڑنا آپ کی مجبوری ہے۔ تو مجبوری میں جو درست چیز نہیں ہوتی، جو جائز نہیں ہوتی، وہ جائز ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے گندم کے عشر کے حوالے سے سوال کیا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے بھائی عشر کے بارے میں ایک بنیادی اصول ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی فصل اگر وہ 780 کلو گرام یا 19.5 من 780 کلو گرام یا 19.5 من کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر عشر پڑے گا، اور جو دینے والا ہے اس کی گزارے کے لیے کافی ہے، اس کے گزارے کے لیے کافی نہیں ہے، شریعت کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم۔ آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے سوال کیا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے۔ دو شرطیں ہیں زکوٰۃ کی: مال کا نصاب کو پہنچ جانا اور اس پر سال گزر جانا۔ مال کا نصاب کو پہنچنا، نصاب ہے 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر یا اس سے زائد رقم، جب بھی اس پر سال گزرے، رمضان میں گزرے، رمضان کے علاوہ گزرے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ مال نصاب کو نہیں پہنچا، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مال نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں۔ اور مال نصاب کو پہنچ گیا، 52.5 تولے چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، اور اس پر سال نہیں گزرا، تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ آپ نے سوال کیا 1,00,000 روپے پر کتنی زکوٰۃ ہے؟ 1,00,000 روپے کو پڑے پڑے اگر سال گزر جائے تو اس میں 2,500 روپیہ بطور زکوٰۃ کے دینا پڑے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ ایک آدمی نے پہلی بیوی کو طلاق دی، دوسری شادی کر لی اور دوسری کی بیوی کو بھی طلاق دی، تو جو پہلی بیوی طلاق شدہ ہے اس سے نکاح ہو جاتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ پہلی بیوی کے ساتھ نکاح کے لیے دوسری بیوی کو طلاق دینا کوئی شرط نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ تفصیلات کا معاملہ ہے کہ وہ جو پہلی بیوی ہے اس کو طلاق اس نے کیسے، کس کیفیت میں، کتنی دی ہے، پھر پتہ چلتا ہے۔ یہ فیصلہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر تو طلاق رجعی یا بتہ ہے تو پھر تو اس سے رجوع ہوگا، اور اگر طلاق بائن ہو چکی ہے تو پھر اس پہلی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ رحمۃ اللہ۔ آپ نے ایک سوال کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہید 5 ہیں: طاعون سے مرنے والا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، ڈوب کر مرنے والا، دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جی یہ حدیث مبارکہ بالکل صحیح ہے، لیکن یاد رکھیے کہ شہادت کے درجات ہیں نا۔ اب ظاہر بات ہے ایک آدمی پیٹ کی بیماری سے یا دیوار کے نیچے آ کر مرتا ہے یا طاعون کی بیماری سے مرتا ہے تو وہ اس شہید کے اجر کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا جسے رب کائنات نے میدان کے اندر اتر کر دشمن کی صفوں میں گھس کر تباہی مچانے کی سعادت بخشی ہو۔ تو یہ سارے شہداء ضرور ہیں، لیکن ان میں جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ شہید المعرکہ کا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ نے سوال کیا ہے ایک آدمی کی ظہر کی نماز رہتی ہے، اس نے ایک مسجد میں ظہر پڑھی اور دوسری جگہ 1 گھنٹے کے بعد عصر کی جماعت ہوتی ہے، وہاں جا کر اس نے عصر کی نماز پڑھ لی، کیا یہ جائز ہے؟ میں اس کو حرام نہیں کہتا ہوں،
لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی مذمت فرمائی ہے جو بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج سرخ ہو جاتا ہے، ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، تو وہ پھر فٹافٹ کوے کی طرح 4 پھونکے مار لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عصر کی نماز کو وقت سے تاخیر سے پڑھا جائے تو نبی علیہ السلام نے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ اس نقطے پر غور کر لیجئے گا، 5 بجے عصر کی نماز پڑھنا یہ شرعی طور پر کوئی اتنا مستحسن نہیں بلکہ قابل مذمت معاملہ ہے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا ہے کہ کون سا آدمی جمعہ بیٹھ کر پڑھا سکتا ہے؟ بھائی صاف اور سیدھی بات ہے، جس آدمی کے پاس کوئی شرعی عذر ہے وہ بیٹھ کر جمعہ پڑھائے، ورنہ اصولی طور پر جمعہ کھڑے ہو کر پڑھایا جاتا ہے نا۔ السلام علیکم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ نماز کے سجدے کے دوران پاؤں کو ملانا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی ایڑیوں کو ملانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اپنے پاؤں کی ایڑیوں کو ملانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ 3 وتر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 وتر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا 2 پڑھ کر سلام پھیر دیں اور تیسرا الگ پڑھیں۔ دوسرا تینوں وتر مسلسل پڑھے جائیں اور تشہد میں سب سے آخر میں بیٹھا جائے، یعنی جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لا تجعلوها کالمغرب، وتروں کو مغرب کی نماز کی طرح نہ بناؤ، تو وتر مغرب کی طرح نہیں ہونے چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، واللہ اعلم۔